السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے تمام شہریوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات نے ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے معاشرے کے تمام شراکت داروں کو متحرک کرنے پر زور دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 8 فروری 2024 کی تاریخ کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 9,227 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ اور مغربی کنارے کے عوام کی مدد کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی ہنگامی امداد کی اپیل کی ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی اپنے ملکوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو رکوایا جائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انتہائی تیزی کا رجحان دیکھا گیا، جس نے 6.5 سال بعد 53,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ لکھنؤ میں آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ میں افغانستان نے نیدرلینڈز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ممتاز پاکستانی لوک گلوکارہ ریشما کی 10ویں برسی آج منائی گئی۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے مجاہد۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عظیم قربانیوں کی بدولت دہشت گردوں کے گھنونے عزائم کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ زخمیوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور اللہ تعالیٰ سے شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنے اور غمزدہ خاندانوں کو یہ صدمہ صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی ہمت دینے کی دعا کی۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم کے عزم کو توڑ نہیں سکتے۔ وفاقی وزیر نے دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم ظاہر کیا کیونکہ وہ امن و خوشحالی کے دشمن ہیں۔ مرتضی سولنگی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام کے تعاون سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج ٹانک بس اڈے کے قریب ایک بم دھماکے میں کم از کم 5 پولیس اہلکار شہید اور 21 زخمی ہو گئے ہیں۔ امدادی ذرائع کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب دہشت گردوں نے پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ زخمیوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹرز اسپتال ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کر دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت اقلیتوں سمیت ملک کے ہر شہری کو یکساں ترقی کے مواقع فراہم کرنے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں سرکاری افسروں کی تعیناتی اور خصوصی کوٹے سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی آئین اور قانون کے تحت اقلیتوں اور پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یکساں حقوق اور ترقی کے مواقع حاصل ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے مقابلے کے امتحانات میں اقلیتوں کو شامل کرنے کی حوصلہ افزائی کرنے کی ہدایت کی اور اس سلسلے میں آگاہی مہم شروع کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے بلوچستان سمیت ملک کے دور افتادہ علاقوں میں قابل افسروں کی تعیناتی کے لیے ایک واضح پالیسی تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ سرکاری افسروں کی روٹیشن پالیسی کو اس کی اصل روح کے مطابق بحال کیا جائے اور اس پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اجلاس کو حال ہی میں منعقد ہونے والی CSS کے خصوصی امتحان کے بارے میں بتایا گیا، جن میں 15,000 سے زائد امیدواروں نے حصہ لیا۔ ان میں سے 3,500 سے زائد امیدواروں کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ اس امتحان میں بلوچستان کوٹے کی 60 سے زائد آسامیاں شامل ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضی سولنگی نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ معاشرتی سوچ اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں PTV نیوز میں موسمیاتی تبدیلی ڈیسک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ سماجی رہنماؤں، علماء کرام، سیاسی جماعتوں، معاشی ماہرین، فنکاروں، شعراء اور والدین سمیت تمام فریقوں کو اس مقصد میں شامل ہونا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے متعلق عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے نجی ذرائع ابلاغ اور ریڈیو پاکستان کے انسانی وسائل کو بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کے حوالے سے معاشرے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے وزارت اطلاعات اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کا اشتراک ناگزیر ہے۔ نگران وزیر نے کہا کہ ذرائع ابلاغ کو اپنی خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگراموں میں ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں آگاہی کے حوالے سے پروگرام نشر کرنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن سروس اکیڈمی کو موسمیات کے شعبے کی رپورٹنگ کرنے والوں کے لیے تربیتی مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ انہوں نے مؤثر طور پر اس انتہائی اقدام کو کرنے کے لیے پی ٹی وی نیوز کی ٹیم کو مبارکباد بھی دی۔ ملک میں عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نگران حکومت کا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق حاصل ہے جو ملکی معاملات چلائیں گے۔ وزیر اطلاعات نے پی ٹی وی سمیت ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ اپنے پروگراموں اور خبروں میں ملک کی تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو مساوی مواقع فراہم کریں۔ پی ٹی وی نیوز ہیڈ کوارٹرز میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ڈیسک کی افتتاحی تقریب میں وفاقی وزیر کو آگاہ کیا گیا کہ یہ پاکستان کے کسی بھی خبروں کے چینل میں پہلا خصوصی ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ڈیسک ہے۔ سیکریٹری اطلاعات و نشریات ظہور احمد نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ماحول اور قدرتی آفات سے تباہی کی خبریں فراہم کرنا ایک مخصوص شعبہ ہے جس کے لیے خصوصی حساسیت درکار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وزارت کے تعاون سے ہم اپنے رپورٹروں کو اس خاص مقصد کے لیے تربیت فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قدرتی آفات سے تباہی کی صورت میں مستعد رہنا چاہیے۔ سیکریٹری اطلاعات نے ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں مؤثر انداز میں آگاہی پیدا کرنے کے عزم کا اظہار کیا، کیونکہ یہ کسی بھی ماحولیاتی تباہی سے نمٹنے کے واحد راستہ ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پی ٹی وی کے ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اون عباس ساہی نے وفاقی وزیر کو بتایا کہ یہ ڈیسک ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں پاکستان کے بیانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے 24 گھنٹے کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈیسک کا مقصد سائنسی زبان کو صحافتی زبان میں تبدیل کر کے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق آگاہی اور عوامی شعور بیدار کرنا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے سیکریٹری آصف حیدر شاہ نے اپنے خطاب میں ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے میڈیا کے ذریعے آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کے ماہرین کو بھیج کر اور بروقت معلومات کی فراہمی کے ذریعے اس مخصوص ڈیسک کو ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو اسٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے وفاقی انشورنس محتسب کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ انشورنس کمپنیاں انشورنس بیچنے سے پہلے پالیسی خریدنے والوں کو مفادات کے تصادم کے بارے میں آگاہ کریں۔ صدر نے یہ ہدایت وفاقی انشورنس محتسب کے حکم کے خلاف پاک قطر فیملی تکافل لمیٹڈ کی عرضداشت پر فیصلہ سناتے ہوئے دی۔ صدر نے کہا کہ پالیسیوں کی انتہائی غلط طور پر فروخت کے واقعات ہوئے، جن کی وجہ سے پالیسیوں کی ساخت اور انشورنس کمپنیوں کے نمائندوں کے ابتدائی کمیشن پر سنجیدگی سے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ سینٹ میں قائد ایوان اسحاق ڈار نے ملک کی ترقی کے لیے آزادانہ، منصفانہ، شفاف انتخابات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ قابل اعتماد انتخابات ملک کے لیے انتہائی اہم ہیں اور اس سلسلے میں سب کو یکساں مواقع میسر ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں انتخابات کے نتائج کو کھلے دل سے قبول کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم نے اپنے خطاب میں انتخابات کی حتمی تاریخ کے حوالے سے صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان باہمی مشاورت اور اتفاق رائے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سیاسی محاذ پر غیر یقینی ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو درپیش مسائل کے تناظر میں ایک نئی سوچ اور مصالحت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 4 بجے ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے آئندہ سال 8 فروری کی تاریخ کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے کہ اعلامیے میں آج بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی اور بعد ازاں صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کے بعد حتمی تاریخ کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔
الیکشن کمیشن نے ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے آج ایک بیان میں کمیشن کے بارے میں تحریک انصاف کے بیان کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسے وقت پر جب عام انتخابات کی تاریخ متفقہ طور پر طے کی گئی ہے، اس طرح کے بیان کا مقصد سازگار ماحول میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نہ اس طرح کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوگا اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں آئے گا۔ الیکشن کمیشن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے جو کسی خوف کے بغیر اپنی ذمہ داریاں جاری رکھے گا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کو سیاسی جماعتوں کے لیے بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں JEDC کے قائم کردہ متعدد فلاحی محکموں کا دورہ کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عالمی سیاسی رہنما بے گناہ فلسطینیوں پر اسرائیل کی مسلسل جارحیت پر خاموش ہیں، تاہم دنیا بھر سے عام لوگ بڑے احتجاجی مظاہرے کر کے اس مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی میں بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ سیاحت کے وزیر مملکت وسیع شاہ نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنا اور کاروبار پر مبنی ثقافت کو فروغ دینا نگراں حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت نوجوانوں کو زندگی کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے متعدد منصوبے متعارف کروا رہی ہے اور ہم اپنے نوجوانوں کی صلاحیت کو ملک کی سماجی معیشت کے لیے استعمال کریں گے۔ نوجوانوں کی آبادی کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت قرار دیتے ہوئے وسیع شاہ نے کہا کہ نوجوانوں کی ملکی سیاست، جمہوریت اور معیشت کے بارے میں سمجھ بوجھ کو جامع ہونا چاہیے۔ انہوں نے نوجوانوں پر بھی زور دیا کہ ملک کی ترقی کے لیے اپنے جدید خیالات کو بروئے کار لائیں۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر مملکت نے کہا کہ ہمارا ملک سیاحتی وسائل سے مالا مال ہے اور یہ نوجوان ہی ہیں جو عوام میں ذمہ دارانہ سیاحت کا احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ صحت کے نگران وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ حکومت صوبوں کے تعاون سے صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں سہولیات کی فراہمی کے لیے اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے عالمی ادارہ صحت کی خدمات اور کردار کو سراہتے ہوئے صحت کے شعبے میں بھی عالمی ادارے کے کردار کی تعریف کی۔ نگران وزیر نے کہا کہ ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ سطح پر شعبہ صحت کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ندیم جان نے کہا کہ اس مقصد کے لیے وہ پہلے ہی USAID، برطانوی حکومت اور بہت سے دوسرے ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تاکہ اس شعبے میں اپنے وسائل بروئے کار لا سکیں۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 9,227 فلسطینی شہید اور 32,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بات فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے آج غزہ میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ شہید ہونے والوں میں 3,826 بچے اور 2,405 خواتین شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محصور فلسطین میں 1,200 بچے ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ معاون طبی عملے کے 136 اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں۔ 25 ایمبولینسز تباہ ہوئی ہیں جبکہ اسرائیلی فوج نے 126 اسپتالوں اور 50 طبی مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ اور مغربی کنارے کے عوام کی مدد کے لیے $1.20 کی ہنگامی امداد کی اپیل کی ہے۔ عالمی ادارے کے امدادی امور کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ اس رقم سے 27 لاکھ لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ اس سے قبل 12 اکتوبر کو 13 لاکھ عوام کے لیے $29.40 درکار تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی اپیل سے حاصل ہونے والی رقم سے غزہ میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی سے متاثرہ عوام کی خوراک، پانی، صحت، رہائش، صفائی ستھرائی سمیت دیگر بنیادی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ جنگوں کے بھی اصول ہیں اور عالمی انسانی قوانین کے تحت اس سلسلے میں وضع کردہ اصولوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سابقہ ٹویٹر پر انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں پسند کے اصولوں کے چناؤ اور جزوی عمل درآمد کا طریقہ کار درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ زدہ علاقوں میں عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے سمیت تمام فریقوں کو اس حوالے سے قواعد کی پابندی کرنی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ کے نتیجے میں خطے میں شدید بحران کے خطرے سے خبردار کیا ہے اور جنگ بندی کے لیے انتھک کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے امور خارجہ کے وزیر مملکت نور القابی نے ابوظہبی میں ایک پالیسی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے اور یہ تنازع فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔
یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی، روس کے سفیر ڈینیلا گینش اور پرتگال کے سفیر فیڈریکو سلوا نے آج اسلام آباد میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں پاکستان کے ان ملکوں کے ساتھ تعلقات اور خطے اور عالمی سطح پر حالیہ تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یو ایس ایمبیسڈر پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے آئی ٹی، توانائی، زراعت، معدنیات اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے نئی راہیں کھول دی ہیں۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں 2 روزہ ریزیلینس اینڈ ریفارم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سفیر نے کہا کہ اس سال جون میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل قائم کی گئی جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے منصوبوں کی تیزی سے منظوری اور ان پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے ایک ہی جگہ تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنا، معیشت کو عالمی مالیاتی منڈیوں کے مطابق ڈھالنا اور پالیسیوں کے تسلسل کی ضمانت دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان میں ٹیک سٹارٹ اپ کمپنیوں کی آمدنی $3 ارب رہی جبکہ ای کامرس کمپنیوں نے تقریباً $6 ارب کی آمدنی حاصل کی۔ انہوں نے پاک امریکہ گرین الائنس اقدام کو ایک سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پاکستان کو قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے اور زراعت کو پائیدار اور بہتر پیداواری شعبہ بنانے میں مدد ملے گی۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق چمن اور تورخم کی سرحد سے روزانہ ہزاروں افغان باشندے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 19,344 سے زائد افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ خیبر پختونخوا بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر ملکیوں کے لیے عارضی کیمپ قائم کیے گئے ہیں جہاں انہیں خوراک، بستر اور طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ متعلقہ افغان حکومت سے مذاکرات کے بعد تورخم بارڈر آج رات 11 بجے تک کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کی سربراہی میں آج پشاور میں صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ اجلاس میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے کی گئے انتظامات اور دیگر متعلقہ امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے انتظامیہ کی طرف سے ہولڈنگ سینٹرز میں اپنے ملک واپس جانے والے افراد کے لیے انتظامات اور فراہم کی جانے والی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محمد اعظم خان نے کہا کہ اپنے ملک واپس جانے والے غیر ملکیوں کو سہولیات کی فراہمی اور دیگر انتظامات کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس سمیت تمام متعلقہ محکموں اور اداروں کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید بتایا کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کے ساتھ خیبر پختونخوا کی روایات اور اقدار کے مطابق برتاؤ کیا جائے۔ محمد اعظم خان نے غیر ملکیوں کے انخلاء کے عمل پر آنے والے اخراجات میں شفافیت کو ہر لحاظ سے یقینی بنانے کے لیے میکانزم تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ بھارتی پولیس نے گزشتہ چند دنوں کے دوران غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کے دوران سینکڑوں بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ KMS کے مطابق گھروں پر چھاپوں کے دوران بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا مقصد کشمیری عوام میں خوف و دہشت پیدا کرنا اور انہیں جاری تحریک آزادی سے وابستگی ترک کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ RRS سوائن کی طرف سے گزشتہ منگل کو بھارتی پولیس کے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے پولیس نے مقبوضہ علاقے میں جاری کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ RR سوائن ہندتوا RSS سے وابستگی کے لیے مشہور ہے اور انہیں انتہا پسند ہندو تنظیم کے ہندتوا ایجنڈے کو مقبوضہ علاقے میں زبردستی مسلط کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تلاشی کی نام نہاد کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران گرفتار کیے جانے والوں میں حریت رہنما اور کارکنوں کے علاوہ بچے، نوجوان، خواتین اور معمر افراد شامل ہیں۔ ادھر قابض انتظامیہ نے تاریخی جامع مسجد سری نگر کو آج مسلسل چوتھے جمعے کو بھی بند رکھا اور لوگوں کو مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ انتظامیہ کو خدشہ تھا کہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کا اجتماع بھارت اور اسرائیل مخالف مظاہرے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ قابض انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میرواز عمر فاروق کو بھی گھر میں نظر بند رکھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں جاری گرفتاریوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت وحشیانہ مظالم کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी से अपील की कि मकबूजा इलाके में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लें। आज ईरान के सूबे गिलान के शहर लैंगर में नशे से आदी अफराद के बहाली मरकज़ में आतिशबाज़ी के बायस कम से कम 32 अफराद हलाक हो गए हैं। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। रेडियो खबरनामा जारी है, वक्त है खेलों की खबरों का। लखनऊ में आईसीसी आलमी क्रिकेट कप में अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से हरा दिया। नीदरलैंड्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 46.3 ओवर्स में 179 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में अफगानिस्तान ने हदफ 31.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कल बेंगलुरु में एक मैच में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। साबिक टेस्ट कप्तान शाहिद आफरीदी ने आज लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ज़का अशरफ ने क्रिकेट में शाहिद आफरीदी की लगन और खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि शाहिद आफरीदी ने खेल के मैदान और उसके बाहर गैर मामूली कारकर्दगी दिखाकर मुल्क के अजीम सफ़ीर साबित होने का सबूत दिया। शाहिद आफरीदी ने नौजवान क्रिकेटर्स को मुस्तकबिल का बेहतरीन खिलाड़ी बनाने और उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छे नुमाइंदे बनाने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। आज मलेशिया में सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 के 17वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। सिंध के खेलों और नौजवानों की उमूर के निगरान वज़ीर डॉक्टर सईद जुनैद अली शाह ने कहा है कि सूबे में खेलों का एक बड़ा टूर्नामेंट सिंध गेम्स दिसंबर में मुनक्किद होगा, जिनका मकसद खित्ते में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। निगरान सूबाई वज़ीर ने दरबार हॉल हैदराबाद में एक इजलास में कहा कि इस दिन में स्कूलों और कॉलेजों के साथ मुतल्लिका हुक्काम को मुतहर्रिक रखना नागुज़ीर है, ताकि मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों में मुल्क की नुमाइंदगी के लिए बासलाहियत नौजवान तैयार किए जा सकें। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने आइंदा होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर राउंड 2 के लिए मुमकिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है। पाकिस्तानी टीम रवा माह की 16 तारीख को सऊदी अरब में सऊदी टीम के खिलाफ मैच खेलेगी। और अब आपको लिए चलते हैं हम तिजारत की दुनिया में। टेक्सटाइल की बरामदात में 10 माह में पहली मरतबा 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो सनत की भरपूर बहाली का इशारा है। टेक्सटाइल का शुबा लागत बढ़ने और आलमी के साथ बाजारी की वजह से मुतासर हुआ। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में अक्टूबर में टेक्सटाइल की खेप में $1 अरब 43 करोड़ तक इजाफा हुआ। सनत व तिजारत के वज़ीर एजाज गोहर समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में बरामदात में इजाफे को काबिल फ़ख्र करार दिया, जो इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि तिजारती खसारे में नुमाया कमी के हवाले से मुस्बत रुझानात हैं। एजाज गोहर ने कहा कि मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है, क्योंकि रवा माली साल के पहले 4 माह में तिजारती खसारा $7 अरब 42 करोड़ रह गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि एसई 100 इंडेक्स 466 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 53,123 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 509 मिलियन से जायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 475 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज कोहिनूर स्पिनिंग कंपनी के सबसे ज़्यादा 43 मिलियन से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 365 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 225 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 115 में कमी, जबकि 25 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। रिफान में इस कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा $194.90 का इजाफा, जबकि यूनिलीवर फूड्स के हिस्से की कीमतों में $350 की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद $283.81 और कीमत फ़रोख्त $284.31। पाउंड स्टर्लिंग $344.09 और $344.24। यूरो $301.48 और $302.08। सऊदी रियाल $75.40 और $75.55। यूएई दिरहम $77.02 और $77.17। जापानी यानी $1.85 और $1.88। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,85,702 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,68,428 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,10,641 मीट्रिक टन बरामदी और 57,787 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब आपको लिए चलते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरों के लिए। नामवर लोक गुलकारा रेशमा की आज 10वीं बरसी मनाई गई।
وہ 2013 میں آج کے ہی دن گلے کے سرطان کے باعث انتقال کر گئی تھیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ ریشما اپنے مداحوں کے حلقے میں بلبل صحرا کے نام سے معروف تھی۔ ریشما مئی سن 1947 کے لگ بھگ بھارت کی ریاست راجستھان میں پیدا ہوئی تھی۔ نگری نگری گھوم کر گڑوی بجانے والی ریشما کو عوام سے متعارف کرانے کا سہرا معروف براڈ کاسٹر سلیم گیلانی کے سر بندھتا ہے، جو ریڈیو پاکستان میں موسیقی کے پروگرام پروڈیوسر تھے۔ سلیم گیلانی نے گڑوی بجانے والی اس خانہ بدوش لڑکی کی آواز کراچی کی ایک گلی میں اتفاقاً سنی تھی۔ لڑکی تو آڈیشن دے کر چلی گئی، لیکن جب اس کی ریکارڈنگ موسیقی کے اصل پارکھوں تک پہنچی تو ہر طرف سے واہ واہ کے نعرے گونجنے لگے۔ لال میری پتی رکھیوں بلا جھولے لال۔ سن 1960 کی دہائی میں ریشما نے پاکستانی فلموں کے لیے بھی متعدد گیت گائے۔ ان کی آواز سرحد پار بھی سنی جانے لگی۔ ریشما نے اردو، سندھی، سرائکی، پنجابی، پشتو اور راجستھانی زبان میں بھی کئی بار صوفیانہ کلام پڑھا۔ انہیں پاکستان میں متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور لیجنڈز آف پاکستان کے اعزازات سر فہرست تھے۔ لاہور ہے میلہ جرین پارک لاہور میں جاری ہے، جس میں لاہور شہر کی تاریخ، ثقافت، ادب اور پکوانوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے اتوار کے روز فورٹریس اسٹیڈیم لاہور میں ایک اور میلہ بھی منعقد کیا جائے گا، جس میں پنجاب کی نیزہ بازی کی ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا۔ اور اب چلتے ہیں ہم سائنس کی دنیا میں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے مصنوعی ذہانت کے باعث لاحق ممکنہ خطرات کے خلاف متحد ہو کر عالمی حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لندن میں AI حفاظتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مصنوعی ذہانت کی نوکریوں، ثقافت اور سماجی سیاسیات پر ممکنہ منفی نتائج سے خبردار کیا۔ انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے متفقہ کثیر جہتی اقدام اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ مصنوعی ذہانت کی وجہ سے نوکریوں کے خاتمے، سائبر حملوں اور AI نظام پر انسانی کنٹرول کم ہونے کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سابقہ ٹویٹر نے ادائیگی کے لیے 2 نئے طریقہ کار متعارف کرا دیے ہیں۔ پہلا طریقہ پریمیم پلس ہے، جس کے تحت $16 ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ اس میں اشتہارات شامل نہیں ہوں گے، جبکہ دیگر تمام فیچر سے صارفین مستفید ہو سکیں گے۔ دوسرے طریقہ کار میں $3 ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایکس اپنے مخصوص صارفین کے لیے آڈیو اور ویڈیو کالز کو اکٹھا کرنے کا فیچر بھی تیار کر رہا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دیر میں 7 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ باچا خان ایئرپورٹ، کالام اور پشاور میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: آج لیہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسکردو میں 0 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مری میں 9، لاہور میں 18، کراچی میں 25، پشاور میں 17، کوئٹہ میں 10، مظفر آباد میں 12، گلگت میں 7 اور سری نگر میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ صبح کے اوقات میں منگلہ، سیالکوٹ، ناروال، گوجرانوالا، لاہور، اوکاڑا، ساہیوال، سرگودا، جوہر آباد، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور گردنوا میں دھند یا اسموک چھائے رہنے کا امکان ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے تمام شہریوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات نے ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے معاشرے کے تمام شراکت داروں کو متحرک کرنے پر زور دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 8 فروری 2024 کی تاریخ کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 9227 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اور اقوام متحدہ نے غزہ اور مغربی کنارے کے عوام کی مدد کے لیے $1.20 کی ہنگامی امداد کی اپیل کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد رانجا، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر
रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। हुमैरा राना, मुजाहिद खान और हमारी पूरी न्यूज़ टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हामिद नासिर।